بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا محترم دوستو بزرگوں، آج سے عید الفطر کے متعلق جو مسائل ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج کا سب سے پہلا مسئلہ ہے نماز عید کا کیا حکم ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب ہے عید کی نماز واجب ہے۔ واجب کا درجہ سنت سے زیادہ اور فرض سے کم ہوتا ہے۔ آگے کا مسئلہ ہے عید الفطر کے دن کتنی چیزیں سنت ہیں۔ تو اس مسئلے کا جواب ہے عید الفطر کے دن 12 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1 اپنی آرائش کرنا، یعنی اپنے آپ کو تیار کرنا۔ نمبر 2 غسل کرنا۔ نمبر 3 مسواک کرنا۔ نمبر 4 عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہو پہننا۔ نمبر 5 خوشبو لگانا۔ نمبر 6 صبح کو بہت سویرے اٹھنا۔ نمبر 7 عیدگاہ میں بہت سویرے جانا۔ نمبر 8 عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دینا۔ نمبر 9 عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلاً چھہارے وغیرہ کھانا۔ نمبر 10 نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا۔ جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 11 پیدل جانا۔ نمبر 12 راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ آگے کا مسئلہ ہے نماز عید کا کیا وقت ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب ہے نماز عید کا وقت طلوع آفتاب کے بعد تقریباً 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ عید کا دن ہے لوگوں کو مصنون طریقے سے تیار ہونا ہے، غسل، اچھے کپڑے اور خوشبو کا اہتمام کرنا ہے، اور عید الفطر میں صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے، اور اطراف سے بھی لوگ نماز کے لیے شہر میں آتے ہیں۔ اس لیے نماز کا وقت اس طرح مقرر کیا جائے کہ لوگ تمام تیاریاں کر کے آ سکیں۔ اس قدر عجلت کرنا کہ لوگ نماز سے رہ جائے مناسب نہیں، اور بلا وجہ شرعی تاخیر کرنا بھی کراہت سے خالی نہیں۔ آگے کا مسئلہ ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نیت کرے نویت ان اصلی رکعتي الواجب صلاۃ عید الفطر مع 6 تکبیرات واجبۃ۔ ترجمہ: میں نے نیت کی کہ 2 رکعت واجب نماز عید کی 6 واجب تکبیروں کے ساتھ پڑھوں۔ یہ نیت کر کے ہاتھ باندھ لے اور ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پورا پڑھے۔ پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور ہر مرتبہ مثل تکبیر تحریمہ کے دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد بعد تکبیر کے ہاتھ لٹکا دے، اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر تک توقف کرے، یعنی رکے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لٹکائے بلکہ باندھ لے، اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ کر حسب دستور رکوع سجدہ کر کے کھڑا ہو۔ پھر دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھ لے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں اسی طرح کہے، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ چھوڑ دے، اور پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے، بقیہ نماز پوری کر لے۔ نماز کے بعد 2 خطبے ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھے، اور دونوں خطبوں کے درمیان میں اتنی دیر تک بیٹھے جتنی دیر جمعہ کے خطبے میں بیٹھتے ہیں۔ عیدین کے خطبے میں پہلی تکبیر سے ابتدا کرے، پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اللہ اکبر کہے، دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ۔ آگے کا مسئلہ ہے کیا عورتوں پر بھی عید کی نماز واجب ہے یا نہیں۔ تو اس مسئلے کا جواب ہے عید کی نماز عورتوں پر واجب نہیں، البتہ عید کے دن عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ غسل کرے اور عمدہ لباس پہنے، کیونکہ یہ دن خوشی اور زینت کا ہے۔ آگے کا مسئلہ ہے عید کے روز نماز عید سے پہلے نفل نماز کا کیا حکم ہے۔ تو جواب ہے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے مسجد یا گھر میں نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی اس دن اشراق اور چاش کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک کہ عید کی نماز باجماعت نہ پڑھ لی جائے۔ آگے کا مسئلہ ہے نماز عید کے لیے میدان یا صحرا میں جائے تو کیا حکم ہے۔ تو
تو اس مسئلے کا جواب ہے نماز عید کے لیے صحرا میں عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا سنت ہے، یعنی کھلے میدان میں، اگرچہ جامع مسجد میں گنجائش ہے، اور بہتر یہ ہے کہ امام خود عیدگاہ میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے اور کسی شخص کو اپنا نائب بنا دے جو کہ کمزوروں کو جن میں عیدگاہ جانے کی قوت نہیں شہر میں نماز پڑھائے۔ آگے کا مسئلہ ہے عیدین کے لیے اذان ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اذان یا اذان کے قائم مقام کوئی دوسری چیز مشروع نہیں ہے۔ آگے کا مسئلہ ہے ایک سے زائد جگہ عید کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے نماز عید بہتر یہ ہے کہ ایک جگہ پڑھی جائے، لیکن عوارض کی وجہ سے مثلا جگہ تنگ ہو یا امامت کا جھگڑا ہوتا ہو تو ایک سے زائد جگہ پڑھنے میں بھی کچھ حرج نہیں، اور اگر ایک جگہ پڑھنے میں فتنہ اور فساد کا خوف ہو تو بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز الگ الگ جگہ پڑھی جائے۔ آگے کا مسئلہ ہے ایک ہی دن میں جمعہ اور عید کے خطبے کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کا جواب ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جمعہ اور عید دونوں ایک دن جمع ہو جائے تو عید کی نماز پڑھنے سے جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دو خطبے ایک دن جمع کرنا صحیح نہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جمعہ اور عید دونوں الگ الگ نمازیں ہیں، ایک کی ادائیگی سے دوسری نماز ساقط نہیں ہوتی، اس لیے دونوں کو الگ الگ ادا کرنا ضروری ہے۔ آگے کا مسئلہ ہے ایک ہی امام کا دو جگہ نماز عید پڑھانا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب ہے اگر امام نے عید کی نماز ایک جگہ پڑھا لی تو دوسری جگہ اس کے لیے عید کی نماز پڑھانا درست نہیں، اور جو لوگ دوسری مرتبہ اس کے پیچھے نماز ادا کریں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ آگے کا مسئلہ ہے نماز عید قبرستان میں کرنا کیسا ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب ہے اگر عید کی نماز قبرستان میں اس طرح ادا کی جائے کہ نمازی کے آگے قبریں ہوں تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ آگے کا مسئلہ ہے جو شخص فجر کی نماز نہ پڑھے اس کے لیے عید کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز نہ پڑھے تو وہ اس کی وجہ سے گنہگار ہوگا، تاہم اس کی عید کی نماز درست ہو جائے گی۔ آگے کا مسئلہ ہے جس کو عید کی نماز نہیں ملی وہ تنہا نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس مسئلے کا جواب ہے اگر کسی شخص کو عید کی نماز نہیں ملی تو وہ تنہا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح دو چار آدمیوں کو نہ ملی ہو تو وہ بھی علیحدہ نماز عید کی جماعت نہ کرے بلکہ اپنے مکان پر جا کر دو چار نفلیں الگ الگ پڑھ لے۔ آگے کا مسئلہ ہے تکبیرات زوائد پڑھنے کے بعد یعنی زائد تکبیرات پڑھنے کے بعد نماز میں شامل ہونے کا کیا حکم ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب ہے جو شخص زائد تکبیرات کے بعد نماز میں شامل ہوا اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 اگر پہلی رکعت میں شامل ہوا ہو تو اس صورت میں پہلے از خود یعنی خود سے 3 تکبیرات کہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دوسری رکعت میں امام کے ساتھ ملا ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب قضا شدہ رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیرات کہہ کر پھر قرات وغیرہ پوری کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ایسے وقت حاضر ہو کہ امام رکوع میں ہو اور رکوع پانے کی امید ہو تو پہلے تکبیرات کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے، ورنہ نا امیدی کی صورت میں تکبیرات رکوع ہی میں ادا کر لے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر تکبیرات کے دوران امام رکوع سے اٹھ جائے تو جتنی تکبیرات کہہ چکا ہے وہ تو صحیح ہے اور باقی ساقط ہو جائے گی۔ آگے کا مسئلہ ہے مسبوق نماز عید کس طرح پوری کرے؟ تو اس مسئلے کا جواب ہے مسبوق جس کی نماز 1-2 رکعت چھٹی ہو اسے مسبوق کہا جاتا ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب ہے اگر کسی شخص کی پہلی رکعت چھٹ جائے تو وہ امام کے سلام کے بعد جب کھڑا ہو تو پہلے ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے، پھر زائد تکبیرات کہہ کر رکوع کرے اور بقیہ نماز پوری کر لے۔ آگے کا مسئلہ ہے خطبہ عید میں سامعین تکبیر پڑھے یا نہ پڑھے، یعنی سننے والے تکبیر پڑھے یا نہ پڑھے؟
تو اس مسئلے کا جواب ہے جمعہ کے خطبے کی طرح عید کا خطبہ بھی سننا واجب ہے، لہذا جب امام خطبہ عید پڑھے یعنی عید کا خطبہ پڑھے تو تمام مقتدی خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، جب امام تکبیر کہے تب بھی خاموش رہے، امام کے ساتھ تکبیر نہ کہے، اس لیے کہ سننے والوں کو ایسے وقت میں تکبیر وغیرہ کہنا منع ہے۔ آگے کا مسئلہ ہے عیدین اور جمعہ میں سجدہ سہو کا کیا حکم ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب ہے عیدین اور جمعہ کی نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض مقرر ہو جائے یعنی بار بار ادا ہو جائے یا کوئی اور موجب سجدہ سہو یعنی سجدہ سہو کو واجب کرنے والی چیز پیش آ جائے تو مجمع کثیر میں فتنہ پھیلنے کے خوف سے جمعہ اور عیدین میں سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا۔ آگے کا مسئلہ ہے عیدین کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب ہے عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث میں ہے کہ دور نبوت یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں حائضہ اور نفسا دعاؤں میں شرکت کے لیے عیدگاہ جایا کرتی تھی، اور بہتر ہے کہ یہ دعا نماز کے فوراً بعد خطبے سے پہلے ہو، کیونکہ خطبے کے بعد کی دعا کی کہیں صراحت نہیں ہے۔ آگے کا مسئلہ ہے عید کے دن مبارک بادی اور مصافحہ اور معانقہ کرنا کیسا ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب ہے عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا جائز ہے، لیکن عید کی نماز کے بعد ملنا اور معانقہ اور مصافحہ کرنا امر مسنون نہیں۔ ہاں اگر کسی سے اسی وقت ملاقات ہو یا نماز کے کچھ فصل کے محض ملاقات کی نیت سے مصافحہ یا معانقہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ آگے کا مسئلہ ہے عیدین کے موقع پر مسجد میں چندہ کرنا کیسا ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب ہے عیدگاہ میں عیدین کی نماز سے پہلے یا خطبے کے بعد چندہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن خطبے کے دوران اس کی اجازت نہیں۔ آج کا آخر مسئلہ ہے بطور احتجاج عید کے دن نئے کپڑے نہ پہننا کیسا ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب ہے عید کے دن نئے کپڑے پہننا مستحب ہے، واجب نہیں۔ اگر سب لوگ بطور احتجاج نئے کپڑے نہ پہنیں اور اس طرح کرنے سے مظالم کا انسداد متوقع ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر جو ہے عید الفطر کے متعلق جو مسائل تھے اس کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو بقیہ وقت رمضان المبارک کے بچے ہیں اس کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگ سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے، اس دعا کے ہم خوب کثرت کریں۔ اللہم قنا عذاب النار وادخل جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اور ایک حدیث میں دعا ملتی ہے جس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شب قدر کو تم پالو تو اس دعا کو پڑھا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔